فرض کیا کہ دل ہے، ہارٹ، اس کے اوپر جو ہے باطن میں، دل کے اوپر ایک جو ہے مرغ بیٹھا ہوا ہے، مرغ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ لسٹ دل میں ڈالتا رہتا ہے، شہوت دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور یہاں پر 2 انچ نیچے ایلیفنٹ کی طرح کا ایک وجود ہوتا ہے جس کو خناس کہتے ہیں۔ یہاں سے جو خناس ہے، اس کے وسوسے دل کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے شہوت کے تیر چلتے رہتے ہیں، اور دل میں اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے، تو وہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے تو وہ ان وسوسوں کو بھی کاٹتی ہے، ان کو بھی کاٹتی ہے، ان وسوسوں کو بھی کاٹتی ہے، اور یہ جو شہوت کے حملے ہو رہے ہیں اس کو بھی کاٹتی ہے۔ پھر دل جو ہے، قلب جو ہے، جیسے جیسے طاقتور ہوتا جاتا ہے، نور میں اضافہ ہوتا ہے، پھر دوسرا لطیفہ جو ہے وہ بھی بیدار ہو گیا، تیسرا بھی بیدار ہو گیا، چوتھا بھی بیدار ہو گیا، پانچواں بھی بیدار ہو گیا۔ اب یہ سارے بیدار ہو گئے ہیں اور اب یہ سارے نور بنا رہے ہیں۔ ان سب کا اثر جو ہے لطیفہ نفس کے اوپر بھی پڑتا ہے، چاروں طرف سے نور آ رہا ہے، چاروں طرف سے نور آ رہا ہے، نور 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 کا حملہ ہو گیا یہاں پر۔ تو اس نفس میں بھی طہارت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہاں پر بھی نورانیت آ گئی، سارا نور بھر گیا، اور نور کی تپش سے سینہ گرم ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ خناس کے لیے نور کی وہ تپش برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جل نہ جائے نور سے، اس خوف سے یہ جو خناس ہے یہ سینے سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ خناس کبھی پاک نہیں ہوتا۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا وہاں پر رکنا محال ہے، اب وہاں اتنا نور، اتنی شدت نور ہے کہ اگر مزید ٹھہرا تو جل جائے گا، تو اس وقت پھر یہ خناس نکل کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو عام آدمی کی کہانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے چاروں اطراف خناس ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں 20 30 خناس میں نے لوگوں کے دل کے گرد دیکھے۔ تم پانی اٹھا کے پیو گے تو ان کو وسوسہ آئے گا، تم کتاب کھول کے پڑھو گے تو ان کو وسوسہ آئے گا، تم ان کو کہو گے میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں تو ان کو وسوسہ آئے گا، تم کہو گے ابھی پاگل ہے کیا؟ یہ پاگل نہیں ہے۔ چاروں اطراف میں سزا کے طور پر رب جہنمی لوگوں کے خناس نکال کے اس کے سینے میں سزا کے طور پہ ڈال دیتا ہے۔ چاروں طرف خناس ہی خناس، ہر وقت نیگیٹو سوچ آئے گی۔ اب یہ جو ایک خناس ہے، یہ جب نور کی شدت زیادہ ہوگی، ہاتھی کی شکل میں ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا ایک ہاتھی جیسے ہو، تو یہ پھر اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ جب یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو پھر وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ جب تک یہ جائے گا نہیں تو وسوسے آتے رہیں گے، اور آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اختیار میں، جسم کے اختیار میں تو کوئی ہے نہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کریں۔ اس کا مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ زیادہ ذکر فکر پر توجہ دیں، ذکر زیادہ ہو، اور ذکر کے ساتھ مرشد کی محبت اور نسبت استحکام پکڑتی جائے کہ مرشد کی نظروں میں آ جاؤں، تو مرشد کی نظروں میں آ جاؤں گا تو مرشد کی نظروں سے میرا سینہ اور نورانی ہوگا، اور وسوسوں کی کاٹ نور کے ذریعے ہوتی رہے گی۔ جتنا زیادہ نور ہوگا اتنی زیادہ وسوسوں کی کاٹ ہوگی۔